پہلے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ کن کن پرستھتیوں میں قرآن اجازت دیتا ہے. جیسے ہمارے ہاں یہ جہاد کے بارے میں بھی بہت کچھ سمجھانا پڑتا ہے لوگوں کو، اور جہاد کا اس لیے کہ یہاں پر جو لوگ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، آتنکوادی، وہ جہاد کا نام لے لے کر وہ یہاں سب کچھ کرتے ہیں. اور ہمیں کہیں کہیں یہاں پر لوگوں میں ایسے ملتے رہتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہمیں ملتے رہتے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بس ہم اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو مار ڈالو، اسلام تو یہ کہتا ہے، یہی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. ہمیں بچے ملتے ہیں ایسے، تو وہ بچوں کے گھر والے ہوں گے ایسے جنہوں نے ان کو یہ اسلام سکھایا ہے. اب ان کو سمجھائیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اسلام تو یہ کہتا ہے، وہ اسے سننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ بہت اکا دکا کہیں ملتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ سمجھائیں اور راستے کے اوپر لائیں. لیکن بات جو ہے وہ یہ کہ یہ میں جنگ کے بارے میں بتا دوں اس لیے کہ یہ وشے نہیں ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے، کہ صرف 3 حالتیں ہیں جس کے اندر جنگ کی اجازت ہے. اسلام پھیلانے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں ہے، وہ تو پوری اسلام کے درشن، اسلام کے فلسفے کے خلاف ہے. اسٹیٹ اپنی آگے پھیلانے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اس اسٹیٹ کی، اس کی زمین کی بات نہیں کرتا کہ تم زمین اپنی بڑھاتے چلے جاؤ. اصل میں تو یہ کہ جتنی جگہ پر تم ہو وہاں پر تم اپنا قانون نہیں، تم مالک کا دیا ہوا قانون جو ہے وہ نافذ کرو گے. تم حاکم نہیں بنو گے بلکہ وہ قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے ہوگے جو اس کی جگہ پر اسی قانون کو جو دیا گیا ہے. تو جنگ 3 پرستھتیوں میں قرآن کہتا ہے کہ صرف ہو سکتی ہے. نمبر 1، کسی نے تم پر آکرمن کیا ہو تو سیلف ڈیفense میں، اور یہ سورہ نمبر 22 کے اندر ہے، آیت نمبر 40 کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ کسی جگہ اگر لارج اسکیل کے اوپر، بڑے پیمانے کے اوپر، کچھ کمیونٹیز کے اوپر، کچھ لوگوں پر، وہاں کے عوام پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو کہا پھر بیٹھے دیکھتے مت رہو. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جاتے نہیں؟ سورہ نساء میں 4 سورت کے اندر ہے، آیت 75 کے اندر، جاتے کیوں نہیں تم ان لوگوں کی حمایت میں؟ ان کو آزاد کرانے کے لیے وہ چیخ رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ اے ایشور کسی کو، اللہ کسی کو تو بھیج ہماری مدد کو. تو تمہیں اس کے لیے پھر یہ ہے آکرمن والی جنگ، کہ اس کے لیے جاؤ اور جنگ کرو اور ان لوگوں کو اس سے ظلم سے نکالو. تیسرا صرف ایک اور ریزن ہے کہ اگر کسی سے ایگریمنٹ ہے، کسی قوم سے، کسی ملک سے سندھی ہے، تو ایگریمنٹ کو قرآن بہت زیادہ امپورٹنس یا اہمیت دیتا ہے. تو اگر کہیں پر کہیں معاہدے ہیں تو اس معاہدے کو اگر ان کی طرف سے توڑا گیا، تمہیں تو پوری پابندی کرنی ہے، لیکن اگر وہ معاہدہ کوئی توڑتے ہیں تو پھر ریلائبل نہیں بچے. نہ معلوم کب کس وقت کہیں اور کبھی حملہ کر بیٹھے یہ جو معاہدے توڑ رہے ہیں. تو معاہدے توڑنے والوں کے لیے چوائس دے دی کہ تم اگر ان پر اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو جنگ کر سکتے ہو، پھر ان سے اگلا معاہدہ تو پھر آگے کا بھی بھروسہ مت کرنا، اگلے معاہدے کا بھی، پھر تو جنگ ہی کرنا. یہ 3 حالتیں ہیں، اس کے علاوہ کسی چوتھی حالت کے اندر جنگ کی اجازت نہیں ہے، نہ اسلام پھیلانے کے لیے، نہ اسٹیٹ کے ایکسپینشن کے لیے. اب اگر یہ ان 3 حالتوں کی وجہ سے کسی سے جنگ ہو رہی ہے، تب چوتھے نمبر پر ایک بات یہ بھی آتی ہے، اس کے سامنے آفر رکھ دیں کہ جنگ نہیں ہوگی. گئے وہاں پر لارج اسکیل ظلم ہو رہا تھا، انہوں نے معاہدے توڑے اپنے، پھر تو اچھا پھر اب تمہارا یہ نہیں ہوگا کہ اگلی سندھی کر لیں تم سے، تمہارا بھروسہ نہیں رہا تو تمہیں اب جزیہ دینا ہوگا. ہمیں لگاتار معلوم رہے گا تم ماتحت ہو ہمارے، اور تمہیں بھی فیل اس کا ہوتا رہے گا. تو وہ تو بہرحال ان کو نیچے دکھانے ہی کی بات ہے دشمن کو، جنہوں نے یہ کیا ہے. تو وہ یہ دوسری نیشنز کے لیے ہے، اور دوسری نیشن کے اوپر ہم نے حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ریزنز تھے، یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے جنگ کی حالت تھی. یا ان کے الائز ہوں جن کے ساتھ، جو ان کے ساتھ دیتے رہے جنگ کے اندر، یا ان کے ساتھ میں دشمنوں جن قبیلوں کے یا جن چھوٹے چھوٹے گروپس کے دشمنوں سے اگر معاہدے ہیں، ان سے بھی جزیہ جو لگایا ان کے اوپر جا سکتا ہے کہ اب ہمارے، اور اس کے بدلے میں پروٹیکشن پورا ہم دیں گے اور تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے. اس پروٹیکشن کا جو معاہدے کچھ ہوئے ہیں ہسٹری کے اندر، وہ بھی میں پھر بتاؤں گا آپ کو اگر ضرورت ہوگی تو آگے.